الله الرحمن الرحيم حامدا مصليا مسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. حاضرین کرام، آج تراویح میں 28واں پارہ تلاوت کیا گیا. پہلی سورت سورہ مجادلہ پڑھی گئی، دوسری سورت سورہ حشر پڑھی گئی، تیسری سورت سورۃ الممتحنہ، اس کے بعد سورۃ الصف، اس کے بعد سورہ جمعہ، اس کے بعد سورہ منافقون، اس کے بعد سورہ تغابن، اس کے بعد سورہ طلاق اور آخری سورت سورہ تحریم پڑھی گئی. الحمدللہ 28 پارے مکمل ہو گئے، 2 پارے اور باقی ہیں. ابھی رمضان شروع ہوئے تھے، 2 تراویح ہوئی تھی، 2.5 پارے ہوئے تھے اور 27.5 پارے باقی تھے. الحمدللہ 28 پارے مکمل ہو گئے اور 2-3 دن میں قرآن مجید پائے تکمیل کو پہنچے گا. اللہ تعالی قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے. قرآن کریم کی یادداشت میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے. یقیناً میرے عزیز دوستو، قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتے ہیں اس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے. اس دولت کا جتنا بھی حصہ ہم حاصل کر سکتے ہوں اس میں دریغ نہ کرنا چاہیے، کوتاہی نہ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب. جس دل میں قرآن کریم کا تھوڑا بہت حصہ بھی نہ ہو وہ بمنزلہ ویران گھر کے. جیسے ویران گھر ہوتا ہے اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا تو وہاں پر دھول مٹی جم جاتی ہے، جالے اور جھاڑ جھنکار پیدا ہونے لگتے ہیں. تو جس دل میں قرآن کریم کا تھوڑا بہت حصہ بھی نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. کون چاہتا ہے کہ اس کا گھر ویران ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا گھر آباد ہو، وہ شاد اور کام رہے اور اس کے گھر میں رونق رہے، نورانیت رہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گھر اجڑ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اگر معمور رہیں، نورانی رہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں. روزانہ قرآن کریم پڑھا جائے. اگر پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھیے. ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، ناظرہ پڑھیے. کچھ صورتیں قرآن کریم کے حفظ کر لیجیے. اگر پورا قرآن کریم حفظ آپ نے نہیں کیا ہے تو صورتیں یاد کر لیجیے. سورہ یاسین یاد کر لیجیے، سورہ رحمان یاد کر لیجیے، سورہ واقعہ یاد کر لیجیے، سورہ ملک یاد کر لیجیے. جب یہ صورتیں یاد ہو جائیں گی تو بہت آسانی کے ساتھ آدمی چلتے پھرتے بھی ان کی تلاوت کر سکتا ہے. آج ہمارے نوجوان گانے کے رسیاں ہیں، آج ہمارے نوجوان ڈی جے کے رسیاں ہیں، ہمارے نوجوان خرافات کے رسیاں ہیں. گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو پہلے وہ ریکارڈ چالو کرتے ہیں، وہ گانا بجانا چالو کرتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہر وہ کام جو محتم بالشان ہو اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو اس میں وہ بے برکتہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چلائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی سواری کی حفاظت فرمائے، آپ کی گاڑی کی حفاظت فرمائے. خدا نخواستہ اگر آپ نے گانا بجانا چلا کر کے گاڑی شروع کی اور گاڑی روانہ ہوئی، شیطان آپ کے ساتھ لگ گیا، آپ حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، پڑ سکتے ہیں. تو سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنا چاہیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. بریک فیل ہو جائیں پتہ نہیں آدمی کہاں جا کر کے جسم کا کون سا حصہ متاثر ہو جائے، دماغ پھٹ جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے کہ گاڑی کا نظام اور گاڑی کا کنٹرول انسان اور ڈرائیور کے قابو میں رہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین، اور ہم اس
إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم سب کو پلٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ تو میں نے تمہید کی بات کی۔ یہ ایک صورت اس میں سورہ طلاق آئی ہے، جس کا ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے۔ نکاح بھی زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں اور طلاق بھی کم نہیں ہو رہی، بات بات پر طلاق، ذرا سا سالن میں نمک تیز ہو گیا طلاق، اور پھر آدمی یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ میں نے شادی کی ہے تو میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور بیوی بھی یہ نہیں سمجھ رہی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے گھر میں رہنے سہنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ صرف ہم حسن و جمال کو دیکھ کر کے، آرائش و زیبائش کو دیکھ کر کے، مالداری کو دیکھ کر کے لڑکے اور لڑکیاں آپس کے اندر رشتہ ازدواجی میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ پہلے غور کر لینا چاہیے کہ کس لڑکی سے ہم شادی کر رہے ہیں۔ لڑکی سوچے میں کس لڑکے سے شادی کر رہی ہوں، وہ جو بنیادیں بیان کی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں، ان کو پیش نظر رکھا جائے، اور پھر جب نکاح ہو جائے تو حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ارے ظاہر ہے کہ ایک اجنبی لڑکی آپ کے گھرانے میں آئی ہے، وہ پیدا ہونے سے لے کر اس وقت تک ایک دوسرے ماحول میں تھی، اس کا گھرانہ دوسرا تھا، اس کے گھر کے افراد کے مزاج دوسرے تھے۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کے، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر میں آ گئی۔ اب ماحول میں ڈھلنے میں اس کو وقت لگے گا، ذرا موقع دیجیے، ذرا برداشت سے کام لیجیے، تحمل سے کام لیجیے، اور گھر والوں کو بھی سمجھائیے۔ یہ نہیں ہے کہ بات بات پر ساس بگڑ رہی ہے، کبھی نندے تانے دے رہی ہیں، کبھی اور دوسری عورتیں بدچلنی کا اور نہ معلوم کن کن باتوں سے اس لڑکی کو ٹارچر کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس اجنبی لڑکی کا رہنا دشوار ہو رہا ہے۔ ارے ایک نئے ماحول میں آئی، اس کو وقت لگے گا، 4 مہینے، سال، 2 سال وقت لگنے کے بعد پھر مزاج آپس کے اندر ملتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر مزاجوں میں ہم آہنگی پیدا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر مرد بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کو چھٹی کروں یا اپنا راستہ اختیار کرے، اور میں بھی اپنا راستہ اختیار کروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور طلاق سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شیطان روزانہ شام کو اپنا دربار لگاتا ہے، تمام اس کے چہرے اور چپیٹے اور جو اس کی ذریت ہے وہ سب شام کو آ کر کے بڑے شیطان کے سامنے حاضری دیتی ہے، پیشی دیتی ہے۔ وہ تخت پر بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے تم کیا کر کے آئے؟ ایک کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں کو شراب پلوا دی، شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے برا کام کروا دیا، شیطان کہتا ہے ہاں تم نے بھی اچھا کام کیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو نماز پڑھنے نہ دی، اس کو نماز سے دور رکھا، شیطان کہتا ہے کہ ہاں تم بھی بہت اچھا کام کر کے آئے ہو۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کر دی، اختلاف پیدا کر دیا، ان میں ایسا لڑائی جھگڑا اور عداوت اور بغض پیدا کیا کہ پھر مرد نے عورت کو طلاق دے دی۔ شیطان کہتا ہے ارے ادھر آؤ، شاباش شاباش، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے۔ شیطان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جس طریقے سے شادی اور نکاح چند الفاظ بول دینے سے لڑکی اور لڑکا آپس کے اندر میاں بیوی بن جاتے ہیں، اگر چند الفاظ زبان سے ادا کر دیے ایسی صورت میں پھر وہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ جہالت کا ایسا دورہ ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے جب تک میں 3 مرتبہ طلاق نہیں دوں گا میری بیوی کو طلاق ہی نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ زبان سے نکال دیتے ہیں، اور پھر مفتیوں کے، مولویوں کے، عالموں کے چکر کا۔ آج کا ہی واقعہ ہے، میں ایک جگہ پروگرام میں مصروف تھا، گھر نہ ملا تو وہ وہاں پہنچ گئے، 2-3 عورتیں، 2-3 لڑکے۔ ارے صاحب مولانا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں کہ بھائی مجھے ابھی تقریر کرنا ہے ایک پروگرام میں، میرا اس وقت ذہن منتشر ہے۔ ارے صاحب بڑا اہم مسئلہ ہے، اور میرے شوہر نے، وہ شوہر بھی موجود تھا، لڑکی بھی موجود تھی، اور اس لڑکی کی گود میں بچی بھی موجود تھی، کچھ نہیں سوچ رہے صاحب۔ اس نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا، اور یہ نشہ بھی کرنا۔
مسلمان یہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ میرے بھائی طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ تعالی ہم سب کے رشتوں کو مضبوط رکھے، آپس میں محبت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد رکھے، لیکن خدا نخواستہ کبھی ایسا موقع آ جائے اور کوئی تدبیر اور کوئی حیلہ کارگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے جدائی کا ایک راستہ بھی رکھا ہے شریعت میں، دین میں، تو ہمیں وہ راستہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے، ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ ایک مجلس میں 3 مرتبہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یہ طلاق مغلظہ ہو گئی۔ اب آپ کے لیے وہ بیوی اجنبیہ ہو گئی، حرام ہو گئی، جب تک کہ حلالے کی خاص شکل پیدا نہ ہوگی آپ کے لیے یہ بیوی حلال نہ ہوگی۔ اور حلالہ یہ ہے کہ یہ اس سے تو طلاق ہو ہی گئی، اس سے عدت پوری ہو گئی، پھر کسی دوسرے مرد سے اس لڑکی کی شادی ہو، پھر وہ کسی وجہ سے، معقول وجہ سے اس کو چھوڑ دے، پھر اس سے عدت پوری ہو، اور عدت کے بعد پھر اس لڑکے سے اگر شادی کرتے ہیں تو یہ حلالے کی شکل بنے۔ 3 طلاق دینے کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اگر مزاج نہیں مل رہے ہیں ایسی صورت میں طلاق سنت یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں جب کہ عورت پاک ہو، ماہواری سے نہ ہو، صرف ایک طلاق دے دی جائے، میں نے تجھے طلاق دی، 1 مرتبہ کہہ دی۔ اب اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ عدت میں اس سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اس کو بیوی بنا سکتے ہیں، وہ آپ کی بیوی بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتے، عدت جب گزر جائے گی وہ بائنہ ہو جائے گی، تب بھی گنجائش ہوگی، دوبارہ آپ نئے مہر کے ساتھ، نئے نکاح کے ساتھ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ کتنی گنجائش ہے، یعنی عدت میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ عدت گزر گئی اس کے بعد دوبارہ اسی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے، اگر 1 مرتبہ آپ نے طلاق دے دی، اب آئندہ بیوی بنانے کے بعد آپ کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ آئندہ اگر آپ نے 2 مرتبہ بھی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر وہ مغلظہ ہو جائے گی۔ یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، یہ طلاق سنت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے طلاق حالت پاکی میں دینا چاہیے، چونکہ ناپاکی کے عالم میں، ناپاکی کے زمانے میں اگر بیوی کو طلاق دی گئی تو ایسی صورت میں اس کا حیض کا زمانہ بڑھ جائے گا، عدت کا زمانہ بڑھ جائے گا۔ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ حاملہ اگر عورت ہے تو حاملہ عورت کی عدت تو وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت پوری ہوگی۔ حاملہ نہیں ہے، حائضہ ہے، اس کو حیض آتا ہے، ایسی صورت میں طلاق دینے والے کو چاہیے کہ وہ پاکی کے زمانے میں طلاق دے، تاکہ آئندہ 3 مرتبہ جب اس کو ماہواری آ جائے گی تو 3ری مرتبہ پاک ہونے پر اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر ناپاکی میں طلاق دے دی تو جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوگا، یعنی عدت تو کنٹینیو جاری رہے گی، لیکن وہ حیض جس کا کچھ زمانہ نکاح کے عالم میں گزر گیا اور کچھ زمانہ طلاق دینے کے بعد گزرا تو یہ ناقص حیض رہا، مکمل حیض نہیں رہا، اور طلاق کی عدت مکمل 3 حیض ہے۔ ایسی صورت میں جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ جب وہ حیض سے پاک ہوگی پھر جب حیض آئے گا تو وہ پہلا حیض ہوگا، اس کے بعد جب پاک ہوگی پھر دوسرا حیض آئے گا، پھر دوسرا حیض ہوگا، جب وہ پاک ہو جائے گی پھر تیسرا حیض آئے گا، اور اس سے جب پاک ہوگی جب جا کے اس کی عدت پوری ہوگی، اس میں اس کا عدت کا زمانہ بڑھ جائے گا۔ تو ناپاکی کے زمانے میں طلاق نہیں دینا چاہیے، پاکی کے زمانے میں طلاق دے، اور صرف 1 مرتبہ طلاق دے، ایسی صورت میں آپ کے لیے بہت گنجائش ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا عدت میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، عدت گزر گئی، 3 حیض گزر گئے، تب بھی اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ آپ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ اتنی آسان ہے۔ جہالت کا ایسا دور ہے، جب تک 3 گولیاں نہیں داغیں گے نا، بندوق کی 3 گولی
طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ اب جا کے ہوش آتا ہے، چلو مولانا کے پاس چلو، مولانا سعید صاحب کے پاس، مفتی خضر کے پاس چلو، صاحب کچھ راستہ نکالیں، دینے سے پہلے نہیں پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو 3 طلاق کا قانون بنا یہ اسی وجہ سے بنا ہمارے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے، یعنی کنائی الفاظ سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے وہ طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ میں بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن طلاق مغلظہ 3 طلاق دینے کے بعد حلالے کی خاص شکل پیش آئے گی، اس کے بغیر اپنی بیوی کو ہم اپنے نکاح میں دوبارہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا